اور تمہیں معلوم ہو کہ جو چیز بھی تم فتح پا کر حاصل کرو تو اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے نکالنے کا حکم ہے، جبکہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اس غیبی مدد پر جو ہم نے اپنے بندے پر حق و باطل میں تمیز کر دینے والے دن یعنی جنگ بدر کے موقع پر نازل کی تھی، جس دن 2 لشکروں کی مٹ بھیڑ ہوئی تھی۔ اللہ ہر چاہی ہوئی بات کے کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ جب تم وادی بدر کے شمال میں مدینہ کی طرف والے ورلے کنارے پر تھے اور وہ کافر پرلے کنارے پر، اور قریش کا شامی قافلہ ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ تم سے نشیب کی طرف سے گزر گیا تھا، اس جنگ کی جگہ اور وقت کے متعلق پہلے سے تمہاری آپس میں کوئی قرارداد ہوتی تو قرارداد کی جگہ اور وقت کے متعلق تمہارا ضرور اختلاف ہوتا، لیکن یہ تصادم ہو گیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے وہ بات پوری کر دی جو اس کی تقدیر میں ہو کر رہنے والی تھی، اور روحانی اعتبار سے جو کھلی دلیل سے ہلاک ہو چکا تھا اب وہ جسمانی اعتبار سے بھی ہلاک ہو گیا، اور جو کھلی دلیل سے زندگی پا چکا تھا ہر 2 لحاظ سے زندہ رہے گا۔ اللہ خوب سننے والا، کامل علم رکھنے والا ہے۔ اے نبی، یاد کرو جب اللہ نے تمہارے رویا میں وہ کافر تمہیں کم دکھائے تھے، اور اگر تمہیں وہ لوگ تعداد و تیاری میں زیادہ دکھاتا تو تم مسلمانوں ضرور ہمت ہار دیتے اور اس جنگ کے معاملے میں یقیناً باہم تنازع کرتے کہ جنگ کی جائے یا نہ کی جائے، لیکن اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا، وہ تو دلوں تک کی باتوں سے کامل طور پر آگاہ ہے۔ جب اس خالق برتر نے تمہارے ایک دوسرے سے متصادم ہونے کے وقت ان کفار کو تمہاری نظروں میں بھی تھوڑا دکھایا تھا اور تمہیں ان کی نظروں میں تھوڑا دکھایا تھا، تا اللہ وہ بات پوری کر دے جو اس کی تقدیر میں ہو کر رہنے والی تھی، اور اللہ ہی کی طرف سب باتیں لوٹائی جاتی ہیں۔ لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تمہاری کسی فوج سے مٹ بھیڑ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیاب رہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تم ہمت ہار دو گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر سے کام لو، اللہ یقیناً صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ بنو جو کفر کی تائید میں جنگ بدر کے موقع پر اتراتے ہوئے اور ریاکاری کے لیے اپنے گھروں سے نکلے، اور جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، اللہ ان کے اعمال کو برباد کر دیا کرتا ہے۔ جب شیطان نے انہیں ان کے اعمال مزین کر کے دکھائے اور کہا آج انسانوں میں سے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا اور میں تمہارا مددگار اور محافظ ہوں، مگر جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو وہ اپنی ایڑیوں کے بل پھر گیا اور کہا میں تم سے بے تعلق ہوں، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ برائی کی سزا دینے میں سخت ہے۔ جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی کہہ رہے تھے ان مسلمانوں کو تو ان کے دین نے دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے، حالانکہ جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے تو وہ دیکھ لیتا ہے کہ اللہ سب پر غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اگر تم دیکھو جب ملائکہ ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کا ارتکاب کیا تھا وفات دے رہے تھے اور ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے جلنے کی سزا بھگتو، یہ سزا تمہاری گزشتہ کرتوتوں کا نتیجہ ہے، اور یہ کہ اللہ بندوں پر کبھی بھی اور کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، تو تمہیں توکل کے نتائج نظر آ جائیں۔ ان کفار کی روش تو فرعون
اور ان لوگوں کی روش جیسی ہے جو ان سے پہلے ہوئے۔ انہوں نے بھی اللہ کے احکام کا انکار کیا تھا، سو اللہ نے ان گناہوں کی وجہ سے ان کا مواخذہ کیا۔ اللہ قوت والا ہے، بدی کی سزا دینے میں سخت ہے۔ یہ اس لیے ہوا کہ اللہ کبھی کوئی نعمت جس سے اس نے کسی قوم کو نوازا ہو بدلہ نہیں کرتا جب تک کہ خود اس قوم کے لوگ اپنے دل کی حالت نہ بدلیں، اور یہ کہ اللہ خوب سننے والا، کامل علم رکھنے والا ہے۔ جس طرح فرعونیوں اور ان لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا جو ان سے پہلے ہوئے، ان کے ساتھ بھی وہی کچھ پیش آئے گا۔ انہوں نے اپنے رب کے احکام کی تکذیب کی تھی، سو ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا۔ اسی طرح فرعونی غرق کر دیے۔ یہ سب ظالم لوگ تھے۔ اللہ کے نزدیک بدترین چلنے پھرنے والے جاندار وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کے قبول کرنے سے انکار کر دیا، پھر وہ ایمان لاتے ہی نہیں۔ خصوصاً وہ لوگ جن سے اے رسول تم نے معاہدہ کیا، پھر وہ اپنا عہد ہر بار توڑ دیتے ہیں اور عہد شکنی سے نہیں بچتے۔ سو اگر تم ان عہد شکن لوگوں کو جنگ میں پاؤ تو انہیں عبرتناک سزا دے کر ان لوگوں کو منتشر کر دو جو ان کے پیچھے ہیں، تاکہ وہ بھی نصیحت حاصل کریں۔ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کوئی قوم جو تم سے معاہدہ کر چکی ہے دغا بازی کرے گی، تو ان کا معاہدہ برابری ملحوظ رکھتے ہوئے ختم کر دو۔ اللہ دغا بازوں کو یقیناً پسند نہیں کرتا۔ اور جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا ہے وہ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ وہ بڑھ کر ہمارے قابو سے نکل گئے ہیں۔ وہ مومنوں کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور مومنوں، تمہارا بھی فرض ہے کہ قوت اور سرحدی حفاظت کے جس قدر ذرائع تمہارے بس میں ہیں وہ ان کے مقابلے میں تیار رکھو، کہ اس طرح تم اللہ کے دشمنوں، اپنے ان دشمنوں اور ان کے علاوہ اور دوسرے لوگوں کو بھی جنہیں تم نہیں جانتے، اللہ انہیں جانتا ہے، اپنی دھاک بٹھا کر خوف زدہ رکھو گے۔ اور یاد رکھو، جو چیز بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تمہیں اس کی جزا پوری پوری دی جائے گی اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کی طرف جھک جاؤ اور اللہ پر توکل کرو، یقیناً وہی خوب سننے والا، کامل علم رکھنے والا ہے۔ اگر وہ لوگ تمہیں چھوڑنے کا ارادہ کریں گے تو اللہ یقیناً تمہارے لیے کافی ہے۔ وہی ہے جس نے اپنی مدد کے ذریعہ اور مومنوں کے ذریعے تمہیں قوت دی، اور ان مومنوں کے دلوں میں باہم الفت پیدا کر دی۔ جو زمین میں ہے اگر تم سب کا سب بھی خرچ کر دیتے تو بھی ان کے دل نہیں جوڑ سکتے تھے، لیکن اللہ نے ان کے دل جوڑ دیے۔ وہ یقیناً سب پر غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اے نبی، تمہارے لیے اور مومنوں کے لیے جنہوں نے تمہاری اتباع کی ہے اللہ کافی ہے۔ اے نبی، مومنوں کو جنگ کے بارے میں بار بار اور خوب زور سے ترغیب دو۔ اگر تم میں 20 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 مخالفوں پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ کفر اختیار کرنے والوں میں سے 1000 پر غالب آئیں گے، کیونکہ وہ کافر ایسے لوگ ہیں جو سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ اس وقت اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا ہے، کیونکہ اسے علم ہے کہ تم میں ابھی کچھ کمزوری ہے۔ اس لیے اگر تم میں 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں گے تو وہ اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب آئیں گے، اور وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی ہوں
جب تک کہ کسی خون ریز جنگ کے بعد غالب نہ آئے۔ اگر اس کے بغیر اسیر بناتے ہو تو تم دنیا کا مال حاصل کرنا چاہتے ہو، حالانکہ اللہ تمہیں آخرت کے انعام دینا چاہتا ہے، اور اللہ اس پر غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے پہلے سے جنگ کا حکم نہ آ چکا ہوتا تو جو قافلہ تجارت پر حملہ تم کرنے لگے تھے اس کی پاداش میں تمہیں سخت سزا ملتی۔ پس جو تم نے فتح پا کر حاصل کیا اس میں سے حلال و طیب کھاؤ اور اللہ کا تقوی کرو، اللہ بڑی حفاظت کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی، تمہارے قبضے میں جو قیدی ہیں انہیں کہہ دو، اگر اللہ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی دیکھے گا تو جو تم سے تاوان جنگ لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں دے گا، نیز گناہوں سے تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ حفاظت کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اگر وہ تم سے دغا کرنا چاہیں گے تو اس سے پہلے وہ اللہ سے بھی اپنی طرف سے دغا کر چکے ہیں، مگر اللہ نے تمہیں ان پر قابو دے دیا۔ اللہ کامل علم رکھنے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے ہجرت کی ہے اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ذریعہ جہاد کیا ہے، یعنی مہاجرین، اور جن لوگوں نے انہیں پناہ دی ہے اور ان کی نصرت کی ہے، یعنی انصار، وہ ایک دوسرے کے دلی دوست ہیں۔ اور جو لوگ ایمان تو لائے ہیں مگر انہوں نے ہجرت نہیں کی، تم پر ان کی ذمہ داری نہیں جب تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ آ جائیں۔ ہاں، اگر وہ تم سے دین کے بارے میں مدد چاہیں تو تم پر مدد دینا فرض ہے، مگر اس قوم کے خلاف نہیں کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہے۔ اللہ تمہارے اعمال پر خوب نظر رکھنے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا ہے وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اگر تم مسلمانوں کو ایک دوسرے کی حمایت کا جو حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق عمل نہ کرو گے تو ملک میں بڑا فتنہ و فساد برپا ہو جائے گا۔ اور جو لوگ پہلے ایمان لا چکے ہیں اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے انہیں پناہ دی اور ان کی نصرت کی، وہی حقیقی مومن ہیں۔ ان کے لیے حفاظت کا سامان اور عزت و آبرو والا رزق مہیا کر دیا گیا ہے۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائیں گے اور ہجرت کریں گے اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کریں گے تو وہ بھی تم میں سے ہیں، مگر اللہ کے قانون وراثت میں اخوت ایمانی کے باوجود دوسرے رشتہ دار ایک دوسرے کی وراثت لینے کے لحاظ سے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ یقیناً ہر چیز سے کامل طور پر آگاہ ہے۔